بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و تقوی و ورع، علم اور حلم کی امین سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیا اور عبادت گزاری کا پیکر حضرت علی المرتضیٰ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت کی عکاس سبحان اللہ، اور حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت، شجاعت، سیادت اور جرت کا پرتو حضرت سیدہ زینب بنت علی بن ابی طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم القرشیہ الہاشمیہ سلام اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں سن 5 ہجری یا سن 8 ہجری میں بعض روایات کے مطابق ایک ایسے وقت میں ہوئی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئیں، اور جب آپ کی ولادت باسعادت آپ کے وصال کے بعد ہوئی اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب بنت علی رکھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ان جلیل القدر خواتین میں سے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ اللہ، تو یہ نساءنا و نساءکم کے زمرے میں سیدہ زینب بھی شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے زہد و تقوی اور ورع کی بات ہو رہی ہے، تو جب حضرت سیدنا امام عالی مقام علیہ السلام آپ اپنے حیات طیبہ کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری لمحات میں ہیں، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ شب زندہ دار ہیں، اپنی رات کی تنہائی کی عبادتوں کی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ امام عالی مقام جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اپنے آخری اوقات میں دعا کے لیے جس ذات سے آپ فرما رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک حدیث روایت کرتی ہیں، اور روایت کا انداز کیا ہے؟ اب بتائیں اس میں نعوذ باللہ کون کہے گا کہ کون ضعیف راوی ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ اہل جنت میں سے ہیں۔ یعنی کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے جنید بھائی کہ آپ کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، غیر اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو آپ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب آپ خطبہ ارشاد فرماتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے یزید، اگرچہ حوادث زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا، لیکن یہ جان لو کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں، اور اللہ کی قسم میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے سوا میں کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہیں کروں گی۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو ظالم وقت ہے، جابر حاکم ہے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرنا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ افضل الجہاد ہے۔ نماز قضا نہیں ہوئی اور حجاب آپ کا دور نہیں ہوا۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنی تمام تر زہد و تقوی اور عبادات اور ریاضات کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں حکمت پیدا کرتا ہے اور وہ حکمت زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں قیام، رکوع اور سجود کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کو، محبت کو دل میں ایسا بسا لینا کہ پھر جب آپ یزید کے دربار میں کھڑی ہوتی ہیں تو پھر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور پروردگار عالم کا خوف ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اولاد والدین کا خلاصہ ہوتی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہم اوصاف اور اخلاق اور محاسن اور عفت کی کیا بات کریں کہ جن کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ میدان حشر میں تشریف لائیں اور پل صراط سے گزریں تو فرشتے آواز لگائیں کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کریں۔ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تربیت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، اور آگے صف میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور حاضری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہو رہی ہے۔ تو علی المرتضیٰ چراغ اس لیے بھجوا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم کی نگاہ آپ کے مبارک لباس کے اوپر پڑے۔ یہی ان کی والدہ ماجدہ کا انداز۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ یعنی آپ کے اوصاف حمیدہ کی کیا بات کریں، قرآن مجید میں وہ جتنے اخلاق حمیدہ اللہ رب کریم نے
مومنات کے بیان فرمائے ہیں کہ وہ صادقات ہیں، متصدقات ہیں، مسلمہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قانتہ اور ذاکرہ ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے خلق عظیم کا پیکر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام صفات سیدہ زینب میں نظر آتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ میں جس وصف سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ آپ کی قربانی کا وصف ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت علی، اون اکبر، عباس، محمد اور ام کلثوم سلام اللہ علیہم، 5 اللہ رب کریم نے آپ کو شہزادے اور شہزادیاں عطا فرمائے۔ تو ان میں سے 2 بیٹے آپ نے حضرت اون اور محمد کو کربلا میں امام حسین کے ساتھ وفا کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے نام پر قربان کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میدان عمل میں خود اپنے بھائی کے ساتھ وفا کا پیکر بن کر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور تہذیب الکمال میں حضرت امام مزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب ایک ظالم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار لے کر آگے بڑھا تو آپ کی عمر مبارک کربلا میں جنید بھائی تقریباً 50 سے زائد برس ہے۔ تو آپ جو کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک طرف ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہیں، دوسری طرف بڑی بہن اور چھوٹی بہن کا کردار بھی ادا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ حضرت امام صاحب تہذیب الکمال فرماتے ہیں کہ آپ حضرت امام زین العابدین کے اوپر گر گئیں اور فرمایا کہ میں اس بچے کو تمہیں شہید نہیں کرنے دوں۔ فرمایا اگر اسے نقصان پہنچانا ہے تو پہلے مجھے شہید کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نام پر جو قتل ہوتا ہے، اللہ کے نام پر جو جان دیتا ہے وہ ابدی حیات پا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی جرت، بہادری کا عالم کیا ہے کہ آپ خیمے کا دروازہ، آپ خیمے کا پردہ اٹھا کر فرماتی ہیں کہ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی و باہلی۔ فرمایا کہ اے لوگوں، کل قیامت کے دن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھ لیا کہ اے لوگوں تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جب آپ کے سامنے کسی نے کہا کہ آج تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے، اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک، اس نے توہین کرتے ہوئے آپ کے بارے میں غلط اور نازیبہ جملے استعمال فرمائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ۔ ایسے وقت میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی نسبت سے باعزت و باکرامت بنایا ہے اور ہمیں طہارت عطا فرمایا۔ آج کی عورت کے لیے کیا درس ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی ازواج سے، اپنی مبارک بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت اور حجاب کو ڈھانکے رکھیں اور اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر ڈالیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کے کردار کو خواتین سامنے رکھیں اور اپنے کردار کی آرائش و زیبائش کریں۔ حجاب، عزت، عصمت، عفت، پاک دامنی، یہی وہ صفات ہیں کہ جو ہمیں ان گھرانوں سے تلاش کرنی ہے۔ اور صرف ایک آخری جملہ کہ مغرب اور ان ہندوانہ مشرکانہ تہذیبات کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔